نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جو مختصر گفتگو ہوگی شب برات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں حاصل ہوتے ہیں۔ انہی میں شب برات کے متعلق بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ یعنی بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس کے اندر، اس بابرکت رات کے اندر، مبارک رات کے اندر تمام حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کے نزول کے متعلق مفسرین کرام کی دو آراء ہیں، اور دونوں ہی قابل اعتماد بھی ہیں، اور اہم مفسرین کرام جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ لیلۃ مبارکہ یعنی جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ شب برات اور لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہیں جو رمضان المبارک میں آتی ہیں۔ اب اس کی بہترین تشریح جو کی ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ دیگر مفسرین کرام نے، کہ اللہ رب العزت نے، اور خود مولانا اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند سے ہیں انہوں نے بھی اس کے متعلق لکھا، اور جسٹس تقی عثمانی صاحب انہوں نے بھی جو تفسیر عثمانی چھپوائی ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی طرف سے۔ یہ حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات مستند ہو جائے، اور اسی طریقے سے علماء اہل حدیث میں سے علامہ عبدہ نے جو حاشیہ لکھا ہے ابن کثیر کے ترجمے کے ساتھ، اور وہ لاہور سے بھی شائع ہوا ہے اور سعودی عرب سے بھی شائع ہوتا رہتا ہے، اس کے حاشیے میں جو تفسیر دی گئی ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ارادہ اللہ نے جو فرمایا وہ بابرکت رات شعبان المعظم کی نصف شعبان کی رات تھی، اور اس کا عملی نزول جو ہوا وہ شب قدر کے اندر ہوا۔ اب آگے آتے ہیں دوسری آیت کی طرف، جو اگلی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت حکمت والے کاموں کو تقسیم فرما دیتا ہے۔ تو اس پر تمام مفسرین کرام نے تقریباً اتفاق کے ساتھ لکھا ہے، جس میں امام فخر الدین رازی ہیں تفسیر کبیر کے اندر، امام طبری ہیں تفسیر طبری کے اندر، اور علامہ ابوبکر جساس ہیں احکام القرآن کے اندر، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر، اور اسی طریقے سے امام محمود آلوسی نے تفسیر المعانی کے اندر، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ علیہم انہوں نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر، اور دیگر تفاسیر نے بھی اپنی اپنی تفاسیر کے اندر لکھا کہ اس سے مراد شب برات ہے، یعنی نصف شعبان کی رات۔ اب پہلے شب برات کو سمجھ لیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی میں رات کو شب کہتے ہیں، اور شعبان معروف مبارک مہینہ ہے، اور برات جو ہے وہ یعنی کہ نجات دلانے والی۔ تو شعبان المعظم کی رات کے اندر چونکہ بے حساب لوگوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، اسی لیے اسے لیلۃ البراء کہا گیا عربی کے اندر، اور فارسی کے اندر شب برات کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں معروف نام جو ہے وہ یہی ہے شب برات۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر جو بات ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ سب سے پہلے تو مفسرین کرام کا جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے ابھی نام لیے ہیں، ان تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ 15 شعبان المعظم کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بے حساب لوگوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، اور لوگوں سے فرماتا ہے کہ اے لوگو
کہ مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں عطا کروں، رزق طلب کرو میں تمہیں عطا کروں، شفا طلب کرو میں تمہیں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ گویا یہ بابرکت رات ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، اور تحلیل و تکبیر، تحمید، تسبیح جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں اس رات کے اندر کریں، تو کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما ثبت بسنہ کے اندر جو بات لکھی وہ فرماتے ہیں اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، یہ سب بذات خود جو ہے اچھے اعمال ہیں اور مندوب اعمال ہیں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو اس رات کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر آگے انہوں نے تابعین کا حوالہ دیا، ان میں تابعین کا حوالہ دے کر وہ لکھتے ہیں کہ ایسے تابعین جو تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ اس رات کے اندر بڑی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر بعض تابعین تو ایسے تھے جیسے حضرت لقمان، وہ اس رات کے اندر تو باقاعدہ تیاری فرماتے تھے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے، تیل لگاتے، اچھے اچھے کپڑے پہنتے اور پھر مسجد کی طرف چلے جاتے، یوں ساری رات وہ مسجد کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ رات عبادت کرنے کی رات، عبادت یوں تو کسی رات کریں، کسی دن کریں، قبولیت ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اگر خلوص دل سے آپ عبادت کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کو اجر نہ عطا فرمائے، وہ اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اب جہاں تک شب برات کا تعلق ہے تو اس کے مختلف نام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں عرض کروں گا۔ سردست صرف قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور ایک دو احادیث مبارکہ میں نے پیش کرنی تھی، تاکہ ان لوگوں کو جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں بھی قرآن کے اندر شب برات کا ذکر کہاں ہے، تو یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور مفسرین کرام کا حوالہ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا، اور آخر میں آپ کو دو احادیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں، 2 سے 3 احادیث مبارکہ، تاکہ بات اور مستند ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو روایت فرمائی وہ بڑی مشہور روایت ہے، جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، دیگر تقریباً 27 سے 28 احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے۔ یہاں لائبریری کے اندر میرے پاس وہ ساری کتابیں موجود ہیں جن کے اندر یہ احادیث مبارکہ موجود ہے، تو اس کا خلاصہ مفہوماً میں عرض کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، تھوڑے سے اس کے اندر الفاظ زیادہ ہیں، میں دونوں کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میری باری کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے باہر۔ ایک روایت یہ فرماتی میں انہیں تلاش کرتی کرتی جنت البقیع پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں موجود تھے اور اللہ کی عبادت فرما رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے ہوئے، جب آپ کو میں نے اپنے حجرے میں نہ پایا، تلاش کرتے ہوئے مسجد میں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت میں مصروف تھے۔ ان دونوں روایت کے اندر آگے جو بات انہوں نے شاید فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری حق تلفی فرمائیں گے، تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا گمان تو میں کر بھی نہیں سکتی، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، بلکہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آ گئی۔ تو فرمایا، عائشہ جانتی ہو آج کی رات کیسی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ارشاد فرما دی، فرمایا آج کی رات ہے عائشہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت آج کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بے حساب بخش دیتا ہے۔ اب یہاں محدثین کرام اس کی شرح کرتے ہیں کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ قبیلہ بنی کلب جو تھا وہ کثرت سے بکریاں رکھتے تھے اور ان کے اوپر بال بہت زیادہ ہوتے تھے، اس وجہ سے آپ نے ان کی مثال دی، یعنی اللہ کی بخشش کو کثرت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طریقے سے
दूसरी रिवायत के मुताबिक भी यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज की रात अल्लाह आसमान दुनिया पर जलवा फरमा होता है और वो लोगों को बेहिसाब बख्शता है, अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। और फिर मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से भी इसी किस्म की रिवायात मौजूद हैं, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। इस दुआ के साथ ये मुख्तसर पैगाम आप तक पहुंचाना था कि शब बरात जो है 15 शबान की रात, ये इबादत करने की रात है, अल्लाह को राजी करने की रात है, ना कि भागने दौड़ने, बाजारों में घूमने और नाच गाने सुनने में अपने वक्त को जाया न करें। इस रात के अंदर कसरत से इबादत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, नवाफिल कसरत से पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी और अपनी दीगर मुसलमान भाइयों बहनों उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए दुआएं करें। जो मसाइब इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर नाजिल हो रहे हैं, जिन मुश्किलात में हैं, उसके लिए भी दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और इस रात के सदके अल्लाह ताला हम सबको खात्मा बिल ईमान अता फरमाए। मजीद इस रात पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम आने वाली वीडियो के अंदर पेश करेंगे। वस्सलाम अलैकुम।